اور اب وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ سنگاپور جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جس طریقے سے فیصلہ کن غلبہ ہے ایم کیو ایم کا وہاں پر سیاست پر، اور جس طرح وہ ایک مافیا کی حیثیت سے بھی وہاں پر پنجے گاڑے ہوئے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے وہاں پہ بولنے کی۔ وہ تو تھوڑا سا علاقہ جو ہے وہ لیاری کا علاقہ ہے جہاں پیپلز پارٹی کے جیالے کچھ بستے ہیں، وہ بلوچ اور وہ جو مکرانی لوگوں کا علاقہ ہے، باقی تو یہ کہ وہ سارا کا سارا جو ہے ایم کیو ایم، اور اس میں وہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی بھارت کا معاملہ۔ دوسرا آئیے اب افغانستان۔ یہ افغانستان جو ہے میں بھول گیا، میرا خیال تھا کہ میں آج کتابیں لاؤں گا، وہ اگر ہمارے پاس ہیں کچھ، مجھے معلوم نہیں بچی ہوئی ہے کہ نہیں۔ عابد اللہ جان جو ہمارے ایک ساتھی، ان کی کتاب افغانستان دی جینیسس آف دی لاسٹ کروسیڈ، جنہیں بھی دلچسپی ہو دنیا کے حالات سے وہ پڑھیں اس کتاب کو، جا کر لے لیں مکتبے سے، یہاں تو نہیں ہوگی لیکن جگہ لے سکتے ہیں قرآن اکیڈمی سے۔ افغانستان دی جینیسس آف لاسٹ کروسیڈ، اور یہ میں بیان کر چکا ہوں کل اپنے پرسوں جمعے کے خطاب میں کہ یہی عظیم فرق ہے کہ عراق کے لیے بہت بڑی کولیشن نہیں بن سکی، امریکہ کے ساتھ یورپ نے نہیں دیا، وہ خالص جو ہے پروٹیسٹنٹ فینومینن ہے، ویسٹ فینومینن ہے، امریکہ ہے اور وہ انگلستان ہے، یا کچھ اور ان کے جو ہے تھوڑا سا نام دکھانے کو وہ آسٹریلیا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یورپ نے ساتھ نہیں دیا، چین نے ساتھ نہیں دیا، روسی نے ساتھ نہیں دیا، وہ تو امریکہ کو اٹ ہیڈ ٹو گو الون۔ کیوں؟ کہ وہاں ظاہر بات ہے یورپ کے کوئی خاص مفادات نہیں تھے، تیل کا بھی مفاد تھا تو امریکہ کے لیے تھا، اور ثانیاً وہ چاہتے تھے اس کو اصل میں گریٹر اسرائیل کا پہلا قدم، گریٹر اسرائیل، اسی لیے شیرون نے کہہ دیا تھا جیسے ہی فال آف بغداد ہوئی ہے، اس نے کہہ دیا تھا کہ عنقریب بغداد عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ اور پہلے تو ہم کہتے تھے کہ صرف یوفریٹس تک، دریائے فرات تک ہمارا ہے، اب ہمارا دعویٰ یہ دجلہ تک ہمارا ہے، تاکہ یہ پورا کا پورا جو زرخیز وہاں دعابہ ہے فرات اور دجلہ کے درمیان وہ بھی ہمارا ہے۔ وہ تو دھنس گیا وہاں پر امریکہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو بھی ریزسٹنس وہاں پر ہوئی ہے وہ القاعدہ کی طرف سے ہوئی یا کچھ اور کو جو عوامل آئے ہیں وہ تو میں پورا تجزیہ نہیں کر سکتا، وہ دھنس گیا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ وہاں، لیکن اس کے برعکس افغانستان میں جتنا بڑا کولیشن بنا ہے، پورا یورپ ساتھ ہے، امریکہ ساتھ ہے، برطانیہ ساتھ ہے، آسٹریلیا، سب کے سب، بلکہ یہاں پر روس کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ، چین کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ۔ وائی؟ اس لیے کہ یہاں امکان تھا اسلام کے ابھر کر ایک نظام کی حیثیت سے سامنے آنے کا، ریسرجنس آف اسلام، دی پولیٹیکل اسلام، نظام خلافت کا امکان بن گیا تھا۔ تو نپ دی ایول ان دی بڈ، ختم کرو اس کو۔ اپنے جو ہے وہ ٹوئن ٹاورز خود گرائے حرامزادوں نے، تاکہ ہماری قوم کے اندر ایک دم غضب پیدا ہو جائے، غصہ پیدا ہو جائے کہ وہ اپنی ساری طاقت جو ہے اور اپنے سارے وسائل ہمارے ڈسپوزل پر ڈال دیں کہ ہم حملہ کر دیں، بڑے سے بڑا حملہ، چاہے کتنے ہی اس میں کتنے بلین ڈالرز خرچ ہو جائیں۔ اس کے لیے گرایا اس نے، انہوں نے خود گرایا۔ بہرحال یہ فرق ہے افغانستان کا اور عراق کا۔ افغانستان سے مسئلہ وہ در حقیقت تھا اسلام کا، عراق کے ساتھ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے۔ عراق میں کہاں اسلام تھا؟ اسلام نام کی کوئی شے عراق میں تھی ہی نہیں، وہ تو بہت ہی سیکولر، آزاد خیال، بہت جدید تہذیب کے اندر رنگا ہوا ملک تھا۔ وہاں تو کوئی ایسی اسلامی تحریک بھی نہیں تھی، نہ کوئی القاعدہ تھا، نہ کوئی طالبان تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہاں تھا تیل اور اسرائیل، اور یہاں اصل میں ہے اسلام، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس حوالے سے افغانستان کا جو معاملہ ہے، اب وہاں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور جو ریزسٹنس ہے اس کو بھی انالائز کر لیجئے۔ ان میں طالبان بھی ہیں جو خلوص کے ساتھ اسلام چاہتے ہیں، ان میں پھر افغان نیشنلزم بھی ہے، وہ افغان نیشنلزم کے جو غلام رہنے کو تیار نہیں ہے، اس کو مذہب سے سروکار نہیں ہے، وہ افغان نیشنلزم جو کھڑا ہو گیا تھا، ایک فصیل بن کر کھڑا ہو گیا تھا روس کے مقابلے میں، اگرچہ ہتھیار دیا امریکہ نے اور پیسے دیے امریکہ نے، لیکن جانیں تو دی ہیں افغانوں نے،
اور وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے. مجھے تو خود معائنہ کرایا تھا گلبدین حکمت یار نے اپنے کیمپ کا، جو یہ پشاور کے بہت قریب ہی ایک ان کا کیمپ تھا، وہاں پر جو ایک ڈیم ہے، وہ نام بھول رہا ہوں اس ڈیم کا، وہاں ان کا ایک بڑا کیمپ تھا. تو وہاں جو لوگ تھے کیمپ میں، انہیں الف بیتیں پڑھا رہے تھے. کہتے تھے انہیں کلمہ نہیں آتا، آ گئے جہاد کے لیے، کلمہ بھی نہیں آتا ان کو. وہی حال جو ہمارے بلوچستان کے اندر ہے، ہمارے دیہات کے اندر ہے. تو اس لیے وہ اسلام کا نہیں تھا، وہ معاملہ تھا نیشنلزم، کہ ہم جو ہے روس کے غلام کیسے بن جائیں. اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، دس افغان نیشنلزم ہیز آلویز بین اگینسٹ پاکستان اینڈ پرو بھارت. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب پاکستان نے درخواست دی تھی آزادی کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ کی، تو جو ایک ہی ووٹ مخالفت میں آیا تھا پوری دنیا میں، نہیں بننا چاہیے اس کو رکن، وہ افغانستان کا تھا. افغان جو ہیں ان کی ہمدردیاں بھارتیوں کے ساتھ ہیں. باچا خان بھارت کا ایجنٹ تھا، ولی خان بھارت کا ایجنٹ. باچا خان نے پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کیا، وہ جلال آباد میں جا کے دفن ہوا. تو یہ حقائق ذہن میں رکھا کیجئے. افغان نیشنلزم از اگینسٹ پاکستان اینڈ پرو بھارت. اب اس کی وجوہات کیا ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، بٹ دی فیکٹ ریمینس. اور نمبر 3، وہاں پر 3 گروہ اور بھی ہیں. ایک وار لارڈز ہیں، کیونکہ ان کے علاقے بنے ہوئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ مرکزی حکومت مضبوط ہو جائے. کرزئی کی حکومت مضبوط ہو جائے گی تو ان کا حصہ جو ہے، ان کا دائرہ اختیار ظاہر بات ہے کم ہو جائے گا، وہ کنٹرول میں آ جائیں گے، ان کی پالیسیز جو ہے اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے گا. اسی طریقے سے وہاں پر آپ کو معلوم ہے ہیروئن کے اسمگلر سے ان کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کسی طریقے سے بھی کسی کاسٹ پر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. پھر کرمنلز ہیں، کرمنلز. ابھی تو مجھے یہ بتایا ہے کچھ جاننے والے لوگوں نے کہ سوات میں جو لوگ آ کر اس وقت پاکستانی فوج سے لڑ رہے ہیں ان میں کرمنلز ہیں شامل، جرائم پیشہ لوگ بھی شامل ہیں. وہ میں بعد میں عرض کروں گا. وہ یہ کرمنلز جو ہیں افغانستان سے یہ آتے ہیں اور انہوں نے اس کو اپنا ذریعہ بنایا معاش کا. اسی میں وہ ہتھیار کا معاملہ لین دین کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں، اور اسی کے اندر سارا جو ہے. اور چونکہ ان کا یہ پورا علاقہ جو ہے پاکستان کی کوئی تو ریٹ ہے ہی نہیں، نہ پاکستان کی طرف سے کوئی وہاں پر ایکسپورٹ امپورٹ کوئی ٹیکسیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھلا بارڈر ہے. آؤ ادھر سے ادھر جاؤ، ادھر سے ادھر لے آؤ. گاڑیاں آتی ہیں وہاں پر ان کے اوپر جو ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے. ہاں وہاں سے آپ گاڑی خرید کے پاکستان کے اندر لائیں گے ایک حد کے بعد تب آپ کو ٹیکس دینا پڑ جائے گا، ورنہ گاڑی پکڑی جائے گی. باقی ان کے علاقے میں وہ گاڑیاں گھومیں، نو رجسٹریشن، کوئی ان کو ٹیکس دینا ہی نہیں پڑتا. تو اس حوالے سے افغانستان میں یہ جو ہیں طالبان چاہتے ہیں کہ اسلام آئے، اور وہ پرو پاکستان بھی ہیں. طالبان یہ نوٹ کر لیجئے، وہ پرو پاکستان ہے. انہیں یہ اندازہ ہے کہ پاکستان نے ان کی مدد کی ہے، پاکستان ان کا دوسرا گھر بن گیا تھا، سیکنڈ ہوم پاکستان طالبان کے لیے. جیسے کھلا ہوا تھا پاکستان، جہاں چاہیں آئیں جائیں، چندے جمع کریں، کچھ کریں. تو طالبان کے اندر تو پاکستان دے آر پرو پاکستان، لیکن جو اصل افغان نیشنلزم ہے وہ تو اینٹی پاکستان ہے، پرو بھارت. اور پھر وہ 3 میں نے گنوا دیے آپ کو کہ ان کے اندر وار لارڈز بھی بیٹھے ہوئے، ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں، وہ کائے کو چھوڑیں گے ان کو. پھر وہاں پر جو ہیں منشیات فروش ہیں، ہیروئن کے کاروبار کرنے والے، پھر اور دوسرے کرمنلز ہیں. یہ جو طوفان افغانستان میں اس وقت ہے، جس کو پھر میں کہہ رہا ہوں، اٹس دی جینیسس آف دی لاسٹ کروسیڈ. آخری جو مارکا ہونا ہے عیسائیت اور اسلام کا، اس کا میدان یہ بننا ہے. اسی لیے اس معاملے میں چین بھی ان کے ساتھ ہے. چین کو خطرہ ہے، سنکیانگ کا صوبہ ساتھ لگتا ہے، اور آج سے کوئی 50 سال پہلے 5 کروڑ کی آبادی تھی اس کی، تو آج کتنی ہوگی اندازہ کر لیجئے آپ. مسلمان ہیں، اور وہاں پر بھی تحریک ہے، اسلامی تحریک ہے.
اور یہاں سے طالبان کے علاقے سے اور پاکستان کے علاقے سے لوگ وہاں جاتے ہیں، جا کر وہاں پہ انہیں تعلیم دیتے ہیں، اور وہاں سے لوگ اگر یہاں پر آ کر تربیت حاصل کرتے ہیں۔ تو چائنا بھی اس اعتبار سے شدید افغانستان کے خلاف ہے، اور پاکستان کے بھی اس اعتبار سے خلاف ہے۔ رشیا ہے، اس کا چیچنیا کا معاملہ ہے۔ تو چاہے چین اور روس جو ہیں وہ امریکہ کے مد مقابل ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں۔ الکفر ملت الواحدہ کی حیثیت سے اصل میں جو معاملہ ہو رہا ہے وہ افغانستان میں ہو رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو طوفان وہاں پر ہے تلاطم، وہ تلاطم کے تھپیڑے جو ہیں پاکستان میں اب جو آئے ہیں، یہ جو شمالی اور جنوبی وزیرستان میں ہے اس کی نوعیت قدرے مختلف ہے۔ وہ کچھ طالبان جمع وہ جو مجاہدین اور تھے، ازبکستان کے مجاہدین تھے، یہ تھے وہ یہاں پر پناہ گزین ہیں، یہاں انہوں نے شادیاں کی ہیں، یہاں ان کے بچے ہیں، یہاں وہ رہتے ہیں، اس سوسائٹی کے اندر وہ پوری طریقے سے انٹیگریٹ ہو چکے ہیں، جذب ہو چکے ہیں۔ اور پٹھانوں کی بہرحال ایک غیرت ہے، ان کے اندر ایک حمیت ہے، وہ اپنے مہمانوں کا جو ہے وہ ایک ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت، اسی لیے جو ہے جنوبی اور شمالی وزیرستان کا معاملہ حل ہونے میں آ ہی نہیں رہا ہے۔ لیکن جو اوپر کا علاقہ ہے سوات کا، اٹس این ایبسولیوٹلی ڈفرنٹ اینٹیٹی۔ یہاں کا معاملہ طالبان کا نہیں ہے، اگر ہے تو یہ مقامی طالبان ہیں جو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، طالبان لیکن جو مقامی طالبان وہ کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر یہ نفاذ شریعت کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ علاقہ وہ ہے کہ جس میں آج سے کوئی 5-7 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا صوفی محمد صاحب نے ایک تحریک چلائی تھی، بہت بڑی عوامی تحریک نفاذ شریعت کی۔ تقریباً 1 لاکھ کا جلوس لے کر وہ آ گئے تھے دریائے اٹک جو ہے دریائے سندھ کے پل کے اوپر، وہاں انہیں روکا گیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد انہیں کرش کر دیا گیا، اور صوفی محمد صاحب اس وقت سے وہ مقدمہ ان پر چلا، وہ جیل میں ہے۔ لیکن اب صوفی محمد صاحب کے داماد ہیں ملا فضل اللہ، وہ اب ہو گئے ملیٹنٹ۔ ہتھیار انہیں بھارت بھی ہو سکتا ہے دے رہا ہو، افغانستان بھی ہو سکتا ہے دے رہا ہو، جس کے بھی مفادات پاکستان کے کو ختم کرنے میں ہیں وہ اس کو مدد کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ لہذا وہاں کا معاملہ جو ہے بہت مختلف ہے، وہ تو سیٹلڈ ایریا ہے، سویلائزڈ ایریا ہے۔ وہ جو ہے عام جو ہمارے ہیں، عام جو ہوتے ہیں افغان جو آزاد قبائل، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ ویری کلچرڈ پیپل، بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہ، بڑی سیٹلڈ سول پاپولیشن ہے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ اور یہاں میں آپ کو ذرا بتا دینا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مصنف اور مورخ علامہ شکیب ارسلہ، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں ایک بات کہی ہے جو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، وہاں سے میں نے پڑھی کہ ایک خاص علاقہ ہے دنیا میں، یہ آپ کو معلوم ہے وہ سطح مرتفع پامیر جس کو کہتے ہیں، جس کو دنیا کی چھت کہتے ہیں، اس چھت سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں۔ ایک پہاڑ کا سلسلہ کراکرم، دی مائٹی کراکرم، آپ دیکھتے ہوں گے PIA وغیرہ کے اشتہارات کے اندر۔ ایک آتا ہے ہمالیہ، وہ چلا گیا ہے دور تک۔ ایک آتا ہے کوہ ہندو کش جو افغانستان میں گیا ہے۔ اب یہ ہمالیہ یوں آ رہا ہے، فرام نارتھ ٹورڈز ساؤتھ ایسٹ یوں، اور کوہ ہندو کش آ رہا ہے فرام نارتھ ٹورڈ ساؤتھ ویسٹ۔ انہوں نے کہا ہے یہ جو ٹرائنگل بنتی ہے ان دو پہاڑوں کے درمیان، اس میں جو قوم آباد ہے، اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب گئی تب بھی اس جگہ پر اسلام کی نبض چلتی رہے گی۔ ان کے اندر وہ مذہبیت ہے۔ پھر یہی وہ علاقہ ہے جہاں سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہما ان کا جہاد ہوا ہے۔ انہوں نے انگریزوں کو بہت دیر تک ستائے رکھا ہے، آسانی کے ساتھ سبڈیو نہیں ہوئے۔ وہ تو اب بھی آپ مالاکنڈ پہاڑ کا اگر کراس کرتے ہیں تو وہاں ایک چوکی ہے چرچل پوسٹ، جہاں پہ جو ونسٹن چرچل بعد میں بنا وزیر اعظم انگلینڈ کا، وہ وہاں پہ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے وہاں پر جو ہے وہ مامور تھا، وہ کھڑا رہتا تھا۔ تو اس حوالے سے ہی پورا جو ہے بالاکنڈ سے اوپر کا علاقہ جو ہے انگریزوں کو آرام سے تو نہیں بیٹھنے دیا انہوں نے۔
لڑائیاں ہوتی رہی، چھپ خون مارا، یہ کیا، ٹھیک ہے، اوپن وار میں مقابلہ